قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کا 7واں فرض خروج بسنعہ یعنی سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آئیے آج واجبات نماز کی طرف چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، یعنی کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا، تو اس میں لفظ اللہ اکبر ہی ہونا۔ اگر کوئی شخص کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور سبحان اللہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، یا کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کر کے باندھ لے، تو ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا۔ لفظ اللہ اکبر ہونا یہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ الحمد پڑھنا، یعنی اس کی ساتوں آیتیں ہے نا، یہ ایک ایک واجب ہیں۔ ان میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا بھی چھوڑ دینا یہ واجب کا چھوڑنا ہے۔ ایک لفظ بھی چھوٹے گا تو واجب چھوٹ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی آیت کے برابر پڑھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرأت واجب ہے، قرأت الحمد اور سورت ملانا۔ پھر فرماتے ہیں کہ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی ترتیب سے، گجراتی میں کہتے ہیں لائن سر، پہلے الحمد ہو اور اس کے بعد سورت ہو، یہ بھی واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا، اگر چند مرتبہ پڑھ لیا 2 بار 3 بار تو ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا۔ آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت ہے، یہ اجنبی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الحمد اور سورت کے درمیان آمین بھی بولا جاتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو آمین کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کے تابع ہو گیا، اور بسم اللہ کا تعلق سورت کے ساتھ ہے تو وہ سورت کے تابع ہو جائے گا۔ تابع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جو ہے نیچے ہونا، کسی کے تحت ہونا، ہے نا۔ تو الحمد جب پڑھو گے تو آمین کہنا ہی کہنا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ جب پڑھو گے، سورت جب پڑھو گے، اسی طرح جب سورت پڑھو گے تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی ترنت فوراً رکوع کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ ہاں جلسہ کرنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ایک بار سبحان اللہ کہنے بھر ٹھہرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں تعدیل ارکان۔ اب تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنے بھر ٹھہرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا،
پھر فرماتے ہیں کہ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. پھر فرماتے ہیں قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، یعنی نفل نماز ہو تب بھی قعدہ اولا یہ واجب ہوگا، یعنی اس میں اتحیات پڑھنا واجب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فرض، وتر اور سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی فرض میں، وتر میں، سنت مؤکدہ میں پہلی مرتبہ اتحیات پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو اتحیات کے بعد کچھ بھی نہیں بڑھانا ہے. اتحیات ختم ہو تو فوراً جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا. تو اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا، کچھ نہ پڑھنا، یہ واجب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یعنی پورا اتحیات پڑھنا. یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑے، کوئی شخص 8 رکعت ایک سلام سے پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کے بعد پھر اتحیات درود ابراہیم دعا معصورہ کے لیے بیٹھ رہا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پھر 4 کے بعد بیٹھ رہا ہے، پھر جو ہے بیٹھ کر کے کھڑا ہو کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس طرح اگر وہ 8 رکعت 6 رکعت اکٹھا پڑھ رہا ہے تو بھی یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد واجب ہے، یعنی پورا اتحیات پڑھنا واجب ہے. ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا، یعنی واجب چھوٹے گا. پھر فرماتے ہیں کہ لفظ السلام 2 بار اور لفظ علیکم واجب نہیں ہے. یعنی جب آپ سلام پھیریں گے نماز کے ختم ہونے پر تو داہنی سائڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں سائڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیں گے تو ان دونوں سلام پھیرنے میں لفظ السلام واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا. وتر میں تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد اور سورت ملانے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو آگے فرما رہے ہیں کہ تکبیر قنوت بھی واجب ہے. تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے. یعنی ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے لیکن اللہ اکبر بولنا اس میں واجب ہے نا، یہ یاد رہے. تو چونکہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ اللہ اکبر کہیں گے تو لفظ اللہ اکبر جب آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور اللہ اکبر نہیں بولیں گے، ڈائریکٹ آپ الحمد اور سورت کے بعد رکوع میں چلے گئے تو آپ نے دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی، اور جو ہے تکبیر قنوت جو اللہ اکبر بولنا تھا دعائے قنوت سے پہلے اس کو بھی آپ نے نہیں کہا تو واجب چھوٹا نا. تو اس طرح سے واجب چھوڑنا کہلائے گا. تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب اور وتر کے لیے تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب. پھر فرماتے ہیں کہ عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں. جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیر، دوسری رکعت میں 3 تکبیر، یہ سب واجب ہیں. عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب تینوں تکبیر بولنے کے بعد جب رکوع کی تکبیر چوتھی بولی جاتی ہے تو یہ بھی واجب ہے. اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے نا. بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز آگے والا بیان کل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، جو واجب چھوٹے ہیں، جو واجب بیان کرنے باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.